अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे हायर एजुकेशन के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद साहब, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लॉ यूनिवर्सिटी कराची से। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। और हमें ज्वाइन किया इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब बुखारी साहब, कोहस्तार यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़िज़ीन को। सलाम मोहब्बत, सलाम अकीदत। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपकी जानिब पहले तो हमें सिर्फ ये बताइए कि इस वक्त जो कराची की यूनिवर्सिटियां हैं, खासकर सिंध की यूनिवर्सिटियां, वो रिसर्च में इस वक्त उनका क्या नंबर आ रहा है और किस तरह रैंकिंग में आ रही हैं, खासकर पाकिस्तान की जो रैंकिंग में। अस्सलाम वालेकुम शाकिर अली साहब और डॉक्टर हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाकिर अली साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं डॉक्टर हबीब बुखारी साहब को भी वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने वक्त निकाला। और शाकिर साहब, आपका ये बड़ा ज़बरदस्त कोशिश है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन। और आप जो जिन लोगों के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वाइस चांसलर साहिबान के, तो ये वो लोग होते हैं जिनका दर्जा अकाबरीन का दर्जा माना जाता है, क्योंकि ये जिस सफ़र से गुज़र के इस मुकाम तक पहुँचते हैं, ये कोई आम सफ़र नहीं है। ये दरस व तदरीस का सबसे मुश्किल और सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती हैं जिस पर ये लोग इस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो अल्लाह का करम फजल भी होता है, इनकी मेहनत भी होती है कि ये यहाँ तक पहुँचते हैं। तो शाकिर साहब, आपके सवाल की जानिब में आऊँगा। कराची और अगर हम की बात करें या हम दूसरे, तो कंपैरिजन तो कोई नहीं है। पूरे पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना काम कर रही हैं, तो हम कंपेयर तो नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल बहुत सारी पंजाब की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सी सिंध की, बहुत सी शायद बलूचिस्तान की और केपी की भी। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, उनके सेटअप पर, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितना उनके पास रिसोर्सेज हैं, कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये सारे एलिमेंट होते हैं उसकी परफॉर्मेंस के को जज करने के लिए, चेक करने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं हर यूनिवर्सिटी को एक ही तरह से असेस करूं और उनको कंपैरिजन करूं, कंपेयर करूं। वो मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि एक छोटी यूनिवर्सिटी है तो मैं उसको किस तरीके से एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो कंपेयर करूंगा। यस, ऑफ कोर्स, कराची यूनिवर्सिटी है। जब अगर हम कराची में बात करें तो वो वर्ल्ड रैंकिंग में उसका नाम आता है। और वो अलग बात है कि अगर आप मुझसे ये कहें कि टॉप 100 में या टॉप 50 में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का नाम है, तो नहीं है। अब टॉप 1000 में अगर यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे हैं, उसमें कराची यूनिवर्सिटी का नाम भी है, उसमें कायद आज़म यूनिवर्सिटी का नाम भी है, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान की अगर यूनिवर्सिटीज़ के नाम वर्ल्ड 1000 यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जिनके नाम टॉप 50 या टॉप 100 में आ रहे हैं, उनके अगर आप बजट देखें, उनके रिसोर्सेज देखें, उनके फंडिंग देखें, तो उसमें तो हम कहीं हैं ही नहीं। हमारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये वो यूनिवर्सिटियां इतनी इस्टेब्लिश हैं कि उनको 400 साल, 500 साल हो गए हैं। यूरोप की यूनिवर्सिटीज देखें आप, सारी पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटी हैं। इसी तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका 1000 साल भी हो चुके हैं। तो अब हमारी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान बनने के बाद बनी है। अगर कोई पहली यूनिवर्सिटी थी भी तो वो इतनी ज्यादा उसको फेम नहीं था, इतना ज्यादा उसमें काम नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद ही जो कुछ भी हुआ हुआ। और अभी पिछले 10-15 साल में अगर आप देखें तो कई यूनिवर्सिटीज बनी हैं। और पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पिछले 10-15 साल में बड़ा काम हुआ है। एक ज़माना था, मतलब मैं कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 20 साल पुरानी ही बात करूंगा मैं, तो हमें 100 यूनिवर्सिटीज़ भी हम नहीं गिन पाते थे। लेकिन आज 220 यूनिवर्सिटीज़ हैं, या इससे ज़्यादा होंगी, और यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं और अपना अपना काम कर रही हैं। तो बहरहाल बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। और जैसे डॉक्टर हबीब साहब मौजूद हैं, ऐसे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनकी कोशिश और कामयाबी को
بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، آپ نے مفید معلومات دی. یقیناً پروفیسر ڈاکٹر سید حبیب بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کوسار یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر ہیں. سر پہلے تو اب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ اس مقام پر پہنچے، اور یقیناً یونیورسٹی، پھر آپ نے بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، ڈین بھی آپ رہے ہوں گے، تھوڑا آپ اپنے بارے میں کچھ آگاہی دیں، پھر ہم چاہیں گے کہ آپ یونیورسٹی کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. بہت شکریہ مدعو کرنے کا شاکر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر رخسار صاحب، ونڈرفل سیئنگ یو آن دس اسٹریم. شاکر صاحب، اس طرح رخسار صاحب نے فرمایا کہ یہ سفر جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. بہت سارے ارتقائی عمل سے گزر کے پھر آپ اس جگہ تک پہنچتے ہیں. تو I'll start with my career because this is also important for youngsters کہ کیریئر پاتھ جو ہے وہ مختلف لوگ مختلف طرح سے مختلف منازل پہ پہنچتے ہیں. تو میرا کیریئر پاتھ جو ہے بنیادی طور پہ I did my FSc فرام گورنمنٹ کالج لاہور 87 میں، پھر میں 89 میں، اس کے بعد میں نے 91 میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے BSc کیا، قائد اعظم یونیورسٹی سے MSc کیا بایو کیمسٹری میں. دین I did MPhil in biotechnology 96-7 from قائد اعظم. And then I started job in the University of Bahawalpur in 96 as a lecturer in Department of Botany. اور 3 سال پڑھایا. وہ وقت تھا جب ہمارے پاس اسکالرشپس نہیں اویلیبل ہوتے تھے باہر جانے کے لیے. 90s was the time. تو then I started applying for various scholarships. اس وقت I got recently married at that time تو with one daughter. تو ہم نے پھر ایفرٹ شروع کر دی تھی. I applied for number of places for the scholarships. وہ ایک فل برائٹ میں کیا، شارٹ لسٹ ہو گیا. کامن ویلتھ میں کیا، شارٹ لسٹ ہو گیا. پھر فرانس کا اسکالرشپ تھا، پھر کچھ اس طرح جاپان کا اسکالرشپ تھا، کوئی کلچرل اسکالرشپ سے. تو اب کیپ آن ٹرائنگ. تو میرا اس وقت بنیادی مقصد تھا آئی شوڈ اپلائی ایوری ویئر ویئر آئی کین ٹو گریب این اپرچونیٹی، کیونکہ وہاں ملتی ذرا دور. تو آہستہ آہستہ پھر جواب آنا شروع ہو گئے. فل برائٹ میں شارٹ لسٹ ہو گیا، کامن ویلتھ میں فائنل ہو گیا. دین آئی پک کامن ویلتھ اسکالرشپ. UK چلا گیا 99 میں، چھٹی پہ چلا گیا یونیورسٹی سے. تو پھر وہاں جا کے یونیورسٹی آف گلاسگو میں PhD کیا انسٹیٹیوٹ آف بایو میڈیکل لائف سائنسز سے. تو میرا ایریا جو تھا وہ مائکرو بایولوجی اینڈ امیونولوجی تھا. آئی ورکڈ آن ووپنگ کف کے اوپر کام کیا، کچھ ویکسینس کے اوپر کام کیا، کالی کھانسی جسے آپ بولتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ کام کر کے تو واپس پاکستان 2002 میں آیا، اپنی یونیورسٹی جوائن کی. پھر یونیورسٹی کے بعد کامسیٹس والوں نے بلا لیا. اس وقت وہاں فیکلٹی نہیں تھی، نیا نیا شروع ہو رہا تھا کامسیٹس. تو آئی اسٹارٹڈ developing a department of biosciences there with first program of bioinformatics. تو وہ میں پہلا بندہ تھا جس نے شروع کیا ایز فرسٹ فیکلٹی. تو میرے ساتھ ایک ہمارے مرحوم شہزاد مفتی صاحب ہوا کرتے تھے ایڈوائزر. یہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سے ریٹائر ہوئے، تو ہم دونوں نے بیسیکلی وہ پروگرام وہاں سے شروع کیا. 18 طلباء کے ساتھ شروع کیا. اور اب میں ریسنٹلی جب چھوڑ کے آیا تو اس ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 150 کے قریب PhDs ہیں، اور تقریباً 5000-6000 اسٹوڈنٹس اس وقت وہاں پہ ہیں. وہ سب ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اور اکثر جو بچے ہیں وہ PhD کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، کچھ یہاں ہماری اپنی فیکلٹی کا حصہ بن گئے ہیں. تو یہ پروسیس ہمارا، تو وہ جو شارٹیج تھی مین پاور کی ایٹ دیٹ ٹائم ان بایو انفارمیٹکس وی فلفل دیٹ. تو یہ پھر ہماری پہلی یونیورسٹی تھی جس نے یہ پروگرام اپارٹ فرام ایک اور یونیورسٹی ہوا کرتی تھی ماجو ایٹ دیٹ ٹائم. تو ہم نے ایک ساتھ ہی آلموسٹ شروع کیا یہ پروگرام. تو بٹ اٹس ویری سکسیزفل پروگرام. اس کے بعد پھر ہم نے اور بہت سارے پروگرام شروع کیے، گریجویٹ پروگرام شروع کیے. تو یہ اس دوران لائف سائنسز کے اندر کامسیٹ واز نمبر 1 ان دس پروگرام. یہ جو پچھلے چند سال گزرے کمپیوٹر سائنسز میں بھی ایک نمبر 1 رہا، اور لائف سائنسز کے اندر بھی کئی سال تک یہ نمبر 1 رہا بیکاز آف دیئر پروڈکٹیوٹی ان پبلیکیشن ٹریک ریکارڈ اور نمبر آف فیکلٹی اینڈ آل دیٹ ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی، جس کی وجہ سے اس کی رینکنگ بہت اچھی رہی. تو یہ جو رخسار صاحب فرما رہے تھے دس ٹرانزیشن ہیپن بیکاز اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا اپنا ختم کر لوں جی. پھر دین آئی بیسکلی کیپ آن ڈیولپنگ مائی سیلف. آلسو میں نے اپنے آپ کو اپنا جسے کہتے ہیں نا جی لرننگ پروسیس نیور، آج تک میں سیکھتا رہتا ہوں. جب بھی مجھے موقع ملا تو آئی کیپ آن ٹرائنگ گیٹنگ ڈفرنٹ فیلوشپس وین ایور آئی گیٹ چانس ٹو گو ابراڈ. تو میں پھر کامن ویلتھ فیلوشپ پہ لنڈن اسکول آف ہائیجین کے ساتھ منسلک رہا 2 سال، اور پھر کچھ وزٹنگ سائنٹسٹ بھی رہا. پھر UPenn یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے ساتھ کچھ عرصہ منسلک رہا فل برائٹ فیلو کے طور پہ. پھر آئی آلسو واز اے وزٹنگ فیکلٹی اینڈ ٹاٹ ایٹ جارج میسن یونیورسٹی ورجینیا. کچھ عرصہ پڑھایا بھی اور ان کے ساتھ ابھی تک منسلک بھی ہوں میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ان کی.
تو یہ میں افیلیٹ فیکلٹی کا بھی ان کا حصہ ہوں. تو اب جس طرح رخسار صاحب نے فرمایا کہ ریسرچ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ جب ٹرانزیشن ہوئی UGC سے HEC کی طرف, دیٹ واز اے ٹائم وین لاٹ آف منی واز پمپڈ ان, لاٹ آف منی واز گیون ٹو دا ایجوکیشن سیکٹر, اور اس کی وجہ سے یہ گروتھ آئی. تو اگر یہ جو ہم آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں GDP کا جتنا شیئر ہم ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتے ہیں, کیپنگ ان ویو دیٹ آئی وڈ سے آر یونیورسٹیز آر ڈوئنگ فائن. بٹ اف وی ہیو ٹو انکریز آر GDP, اگر ہمیں اس پہ کوئی کوالٹی لانی ہے, اس میں مزید بہتری لانی ہے, جس طرح رخسار صاحب فرما رہے ہیں رینکنگ کی جو بزنس ہے, that entirely depends on resources, facilities, infrastructures as well as quality faculty. تو جب quality faculty آئے گی, quality faculty you can only retain in any given infrastructure provided that they have a high-tech infrastructure to allow them to perform or do their duties or work which they can do at their best. اگر وہ ان کو پھر ظاہر ہے جب انفراسٹرکچر ہوگا تو آپ کے پاس مواقع ایسے ہوں گے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بھی اچھا کوالٹی کے لے کے آئیں گے, انگیج کریں گے, کوالٹی کی فیکلٹی کو ریٹین کریں گے. تو جو یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں تو دیٹ کین بی سین ایٹ اٹس بیسٹ. تو یہ جو امپروومنٹ ہے, یہ جو گیپ ہے نا فنڈس کا گورنمنٹ کی سائڈ سے, جو ہم گورنمنٹ از ٹرائنگ بیسٹ ٹو ابھی دیکھیں نئی یونیورسٹیز آ رہی ہیں. تو ون آف دا VC جو میں اب نئی یونیورسٹی بنی, یہ جو کوسار یونیورسٹی مری ہے, so this was the initiative which was recently taken by the government of Punjab to basically upgrade various colleges. تو اس میں پچھلے جو میرے لاٹ میں تھے 5 یونیورسٹیاں بنی, جس میں یونیورسٹی آف میاں والی, چکوال, گرو نانک اور یہ مری ہے. تو یہ کچھ یونیورسٹیز اپ گریڈ ہوئی ہیں, ان کی جو اپ گریڈیشن ہوئی کالجز کی بھی. ہمارے پاس اس وقت 4 کیمپسز ہیں کوسار یونیورسٹی میں. تو جو پہلے بوائز کیمپس کالج تھا وہ بوائز کیمپس بن گیا جھیکا کلی پہ, بہت خوبصورت لوکیشن, کشمیر پوائنٹ کے اوپر ہے, 50 کنال. تو دیٹس اے ونڈرفل کیمپس بیسیکلی. وی رننگ فیو پروگرامز دیر ایز ویل, آئی ول ٹیل یو لیٹر آن کہ وہ کون سے پروگرامز ہیں. تو ایک ہمارے پاس جو گرلز کیمپس ہے وہ GPO مال روڈ کے پاس ہے, جو 8 کنال کی ایک ہسٹوریکل بلڈنگ ہے, 1870 کی کوئی قریب جو بلڈنگ تھی وہ کنسٹرکٹ ہوئی. اسی طرح پھر ایک جو جس جگہ میں بیٹھا ہوں, یہ ریسورس سینٹر مری کی بلڈنگ ہے جو 12.5 کنال کے اوپر ہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ اے ٹریننگ سینٹر ہیئر. یہ بنا ریسورس سینٹر ہی تھا پر پوسٹ ڈاک اور PhD ٹریننگ کے لیے. تو اس میں بہت سارے ٹریننگ پروگرامز ہم رن کرتے ہیں. تو ابھی ہم اس پہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریننگ سینٹر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, جس کی فنڈنگ ہمیں اپروو ہو چکی ہے. I'll tell you shortly کہ وہ کون سے پروگرامز ہیں جو ہم اس میں شروع کریں گے. اور ایک پنجاب ہاؤس جو گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا کہ جتنے بھی گورنر ہاؤسز اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جن کو ہم یونیورسٹیز میں کنورٹ کریں گے, تو یہ پہلا پنجاب کی طرف سے ایک انیشیٹو جس میں گورنمنٹ پنجاب ہاؤس کو یونیورسٹی کا حصہ بنایا گیا. اور اس کے اندر ہم ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا پروگرام اور کمپیوٹر سائنس کا پروگرام رن کر رہے ہیں, جو اس وقت ہمارے داخلے مکمل ہو چکے ہیں. اور نیکسٹ منتھ سے پہلے ہفتے سے انشاءاللہ کلاسز وہاں شروع ہو جائیں گی. تو یہ بریف سا تعارف یونیورسٹی کا اور میرا. بات کی اور ایک رہنمائی بھی کی, ہمیں پتہ چلا کہ کوسار یونیورسٹی تو بہت عمدہ کام کر رہی ہے. تو سر انٹرنیشنل لیول پر اب کیا آپ کے پلانس ہیں کہ کس طرح آپ رینکنگ میں شامل ہوں گے, کوسار یونیورسٹی کو کس طرح لیڈ کریں گے؟ اچھا, یہ اب آپ دیکھیں پھر سے کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ وچ رخسار صاحب نے فرمایا, آپ یونیورسٹیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے. کیپنگ ان ویو کہ کچھ بڑی پرانی یونیورسٹیز ہیں, لارج یونیورسٹیز ہیں, اسمال یونیورسٹیز ہیں. یونیورسٹیز لائک کوسار یونیورسٹی اینڈ مینی ادر یونیورسٹیز جو ابھی ریسنٹلی بنی ہیں, اب ان کو اٹ میں ٹیک اے وائل. یونیورسٹی کہتے ہیں جی روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. یونیورسٹیز جو ہیں ان کی زندگی میں دہائیاں میٹر نہیں کرتی. اچھا, پرابلم اب اس میں ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ اب یونیورسٹی کی گروتھ کے کئی ماڈلز ہیں. ہم کون سا والا ماڈل فالو کریں گے in order to reach to our destination, that depends entirely on that model. وہ سفر ہمارا کیسا ہوگا, وہ سفر کا تعین جو ہے وہ یونیورسٹیز کے لیڈر کرتے ہیں. اب وہ یونیورسٹیز کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اب آپ کو پتہ ہے جب بنائے جاتے ہیں وہ مختلف, دس از اگین ایکڈیمک ٹرانزیشن. وہ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں آئے ہیں. پہلے وہ ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کام کرتے رہے ہیں, چیئرمین کرتے رہے ہیں, ڈینس کرتے رہے ہیں, کوئی کلینیشینز آ رہے ہیں, کوئی ڈاکٹرز ہیں. وہ سب کے سب اب کئی جگہوں پہ آپ جب آتے ہیں تو دین اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم اور ڈفرینٹ چیلنجز ہوں گے. تو وہ جو چیلنجز ہوں گے اگر ان کو اس طرح سے جوڑ دیا جائے اپرچونیٹیز کے ساتھ کہ وہ جہاں وہ یونیورسٹیز لوکیٹ کرتی ہیں اس کمیونٹی کو اور اس کے ارد گرد جو اسٹرینتھس ہیں اس کو کیپٹلائز کیا جائے, اس کو یوٹیلائز کیا جائے, تو دیٹ از اے پرفیکٹ گروتھ ماڈل ویئر دا کمیونٹی از
एक्टिवली इंगेज्ड इन ए एकेडमिक बिजनेस के अंदर। तो वो एकेडमिक बिजनेस जो है या यूनिवर्सिटी के साथ जो है उसका ताल्लुक फिर इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाता है। तो मरी का इलाका जो है उसकी जो बुनियादी इंडस्ट्री है वो hospitality and tourism. So this is one area where we wanted to be a center of excellence in the next few years time. तो ये हमारा मिशन है कि इस एरिया के इर्द गिर्द हम अपना स्ट्रेंथ को बेसिकली लेके आएंगे और इसके साथ जितने जुड़े हुए मसाइल हैं उन एरियाज के ऊपर काम करेंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि मार्केटिंग हमें करनी होगी। अच्छा, अब हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म जो सेक्टर है वन ऑफ द मेजर सेक्टर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एन एम्प्लॉयमेंट। हाँ, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दुनिया जहान में 10 में से 1 नौकरी जो है वो इस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा सेक्टर है और ये सेक्टर बहुत कुछ ऑफर कर सकता है। और ये सेक्टर जो है देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, देयर आर नंबर ऑफ अदर सेक्टर्स व्हिच आर आल्सो लिंक्ड विद दिस सेक्टर। ये अकेला सेक्टर भी नहीं है, इसके साथ एक फूड इंडस्ट्री आ रही है, इसके साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री आ रही है, इसके साथ कंप्यूटर साइंसेज की एक इंडस्ट्री आ रही है, इसके साथ मैनेजमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, इसके साथ आप होटल के अंदर जितनी इंडस्ट्री आ रही है, इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरियाज को भी आप लिंक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग दोज टूरिस्ट जो आपके उस मुल्क में जब आते हैं फॉर वेरियस अदर पर्पसेस, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है अदर देन बिजनेस के लिए आए और वापस चले गए। एंड दोज आर द पीपल हु वी कैन बेसिकली पिक एंड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, बड़ी अच्छी मरबूत अंदाज में टूरिज्म के सेक्टर के साथ जोड़ें और उनको वो फैसिलिटीज और वो रहनुमाई दें कि वो इन जब अपना बिजनेस के साथ आए या अपने और ऑफिशियल बिजनेस के साथ आए तो वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज को एक्सप्लोर भी कर सके और ये टूरिज्म की इंडस्ट्री को फ्लरिश कर सके। तो ये बड़ी $9 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है और पाकिस्तान की जीडीपी में कोई इसका हिस्सा तकरीबन पिछले चंद साल पहले 3-4% था और करंट गवर्नमेंट की कोई दिलचस्पी की वजह से ये 5 से 6% तक चला गया एसपीडीआई के जो फिगर हैं 2020 के। लेकिन दुनिया का इस वक्त इसमें जो हिस्सा है जीडीपी का वो 10% से ज्यादा है। तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं, तो इस पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह विल फाइंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो स्पेशलाइजेशन है तो वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं या फैकल्टीज हैं? अच्छा, इसमें सर हमारे पास फैकल्टीज और या स्कूल जो हैं वो बेसिकली हमने जिस तरह रूटीन की यूनिवर्सिटी लाइफ साइंसेज का एक मेजर है, सोशल साइंसेज हमारे पास है, मैं कम टू स्पेसिफिक प्रोग्राम सोशल साइंसेज का है, लाइफ साइंसेज है, फॉरेस्ट्री एंड रेन मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, कंप्यूटर साइंसेज है और बिजनेस का जो एक स्कूल है। तो ये बुनियादी हैं। जो साइकोलॉजी इज अनदर एरिया जो हमारा सोशल साइंसेज के अंदर एक अच्छा प्रोग्राम है। तो इसमें जो प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं इस दफा, उसमें जो पहला सर फहरिस्त प्रोग्राम है वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का है, कंप्यूटर साइंसेज का है, फॉरेस्ट्री का है, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम एनवायरनमेंट को खास तौर पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये वो एरिया है जो टूरिज्म के साथ जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जहां जहां टूरिस्ट जाते हैं, आपको पता है टूरिस्ट के साथ यू नेवर नो व्हाट सॉर्ट ऑफ डिजीजेस यू आर कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो ये वो एक हब है, मरी जो ऐसी प्लेस है जहां पे हर तरह का आदमी इकट्ठे होते हैं, कहाँ से आते हैं, एंड दिस कैन बी अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर द डिजीजेस एज वेल एंड एज वेल इसकी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग भी बड़ी जरूरी है। साथ साथ आपको एनवायरनमेंट के हवाले से भी देखें, होटल इंडस्ट्री है तो हमें यहाँ पे सूरज के बड़े इश्यूज हैं, एनवायरनमेंट के बड़े इश्यूज हैं, नीचे पानी के बड़े इश्यूज हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, साथ साथ ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं। आप डेंगू का सीजन आजकल देख रहे हैं तो डेंगू इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू दोज एरियाज जो टेम्परेट एरियाज हैं या के नीचे के एरियाज है, बल्कि ये ऊपर की तरफ भी आ रहा है ठंडे इलाकों में। तो ये सारी चीजें हमने बेसिकली क्लाइमेट चेंज के साथ एसोसिएटेड बीमारियां, ये क्लाइमेट चेंज इज बेसिकली एक फैक्टर। हाँ, तो ये डिजीजेस की इमरजेंस भी क्लाइमेट चेंज के साथ हमें मॉनिटर करनी है, राइट फ्रॉम कराची टू अप इन द गिलगित बल्तिस्तान के हिल्स। ये मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है, कैसे कैसे इर्तिकाई अमल हो रहा है इन बीमारियों की इमरजेंस के अंदर, उनको देखना जांचना, पूरे मुल्क में एक सर्वेलेंस नेटवर्क होना ये भी बड़ा जरूरी है। खास तौर पर जो CPEC के जरिए से हमारे यहाँ इंशाल्लाह कुछ फ्यूचर के अंदर एक डॉक्टर साहब मेरा एक और था कि हम किस तरीके से देखें, हमारे पास अगर हम अपने मुल्क की इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, अपने मुल्क की तरक्की
ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں. تو ہمارے پاس 2-3 ایریاز ہیں کہ جس طرح سے ہم ایک کپاس کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری ہیں, ہم ایک رائس میں ہمارا بہت بڑا ایکسپورٹ ہے. میں بڑا حیران تھا کہ ایک زمانے میں کاٹن نمبر 1 تھا, اب رائس نمبر 1 پر ہے ایکسپورٹ میں. لیکن دوسری طرف میں دیکھوں تو ہمارے پاس ٹورزم کا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور ٹورزم کے حوالے سے چاہے وہ مری ہو, کاغان ناران ہو, یا یہ کے پی کے علاقے ہوں. اچھا, اب ایک مسئلہ آتا ہے, ٹورسٹ وہاں نہیں جاتا ہے کہ جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا سیکیورٹی کا ایشو ہو. تو پاکستان میں ایشو رہے ہیں, لیکن الحمدللہ اب کافی عرصے سے پاکستان میں جس طریقے سے سیکیورٹی اداروں نے جو بڑا اچھا کنٹرول کیا ہے, اور اس طرح کی, یعنی اب پاکستان میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے یا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. اور اگر ہے بھی تو وہ ہر ملک میں دنیا کے, میں جب ابھی یورپ گیا تھا, اسکاٹ لینڈ میں شہر ایک ہے گلاسگو, تو ہم لوگ رات کو باہر نہیں نکلتے تھے. ہمارے دوست بھی تھے ڈاکٹر پاکستانی تھے, وہ بھی تھے, انہوں نے نہیں, سردی تو تھی, وہ 9 بجے کے بعد انہوں نے کہا بھائی آپ نہیں نکلے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بھائی اب یہاں 9 بجے کے بعد تو وہ شراب خانے کھل جاتے ہیں, اور وہ لڑکے اور وہ اس سے یہاں پر آتے ہیں, اور ان کا جو ہے نا وہ گول گپاڑے اور لڑائی جھگڑے اور وہ کرتے ہیں, تو آپ جائیں گے تو کہیں آپ کے ساتھ ہی شروع نہ ہو جائیں. تو ہم ڈر کے مارے نکل ہی نہیں کرتے تھے 9 بجے. اب بتائیں یورپ کے ایک ایسے ماڈرن شہر میں بھی ہم ڈر اور خوف میں. اچھا, کوئی کہتا تھا یہاں کرائم ریٹ 0 ہے, وہ تو دوسرے نے کہا بھائی کرائم ریٹ 0 ضرور ہے, لیکن نکلیں گے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے تو کیا کہیں گے آپ. تو بہرحال تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. تو بس میں ڈاکٹر صاحب بس یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ کہ کیا ہم کریں, کیا ہماری اسٹریٹجیز ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں پاکستان سے باہر جو ہیں ٹورسٹ آئیں اور ہم اٹریکٹ کریں, اور ہم کس طریقے سے پاکستان میں ٹورسٹ کو بلا سکتے ہیں, اٹریکٹ کر سکتے ہیں, تاکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فورن ایکسچینج کا ذریعہ ہے, اور ہمارے ملک کو اس وقت فورن ایکسچینج کی بڑی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے جی سر, آپ نے بالکل دیکھیں, یہ آپ بنیادی طور پر یونیورسٹیز کا جو پلیٹ فارم ہے نا جی, دے کین پلے اے ویری پیوٹل رول, بہت اہم کردار ہے. وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وی آر آل بیسکلی ورکنگ ان ڈفرنٹ ایریاز, جو سائنس اینڈ ریسرچ کے حوالے سے وی آر آلسو کنیکٹڈ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ ایز ویل. تو جسے ہم کہتے ہیں نا جی, مختلف ملکوں کے سائنٹسٹ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے, رابطہ بھی ہے, کولیبریشن بھی کرتے ہیں. تو وائی ناٹ ٹو انگیج دیم in this business which we call a science diplomacy. تو یہ جو سائنس ڈپلومیسی کا ورڈ ہے, اس کا اگر تعلق ٹورزم کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور ایسے سینٹرز بنا دیے جائیں ایسی جگہوں پہ جہاں لوگ اٹریکٹ ہو کے آئیں, اور وہ سائنٹسٹ اور ریسرچر would be very happy to spend few months in those centers of excellence which will not only help your science and research endeavors بلکہ آپ کا سافٹ امیج بھی امپروو کرے گی. جب آپ ان کو دیکھیں گے اور لوگ دیکھیں گے بھائی یہ لوگ ان سینٹرز میں آ کے 2-2, 4-4 مہینے کام بھی کرتے ہیں, تو دس ول آلسو ہیلپ ان برنگنگ مینی ادر پیپل, اور ان کو بھی انکریج کریں گے. دیکھیں ابھی آج کل ہمارے یہاں بہت سارے ینگسٹرز, ابھی کل میں ایک دیکھ رہا تھا پروگرام جس میں 10 خواتین پورے بائک کے اوپر پورے ملک کا ٹرپ کر رہی ہیں, امریکنز ہیں, وہ خواتین اپنا آزادی سے پھر رہی ہیں, کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. وہ پورے گلگت بلتستان, کراچی سے چلی ہیں, گلگت بلتستان سے بائک پہ گئی ہیں, بائکرز ہیں. سو یہ تو وہ میسیجز ہیں, بٹ یہ بہت فریکوینٹلی میسیجز جانے چاہیے. اور یونیورسٹیز کین بی اے پلیٹ فارم, جہاں آپ نے فرمایا نا ایگریکلچر کا سیکٹر ہے, تو ایگریکلچر یونیورسٹیز کین ڈو دیٹ. اور اسی طرح لائف سٹاک کا سیکٹر جو ہے, وہ لائف سٹاک ہم پاکستان میں آپ کو پتا ٹاپ 10 میں آتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہم اس سیکٹر کو اگر کیپٹلائز کریں تو یہ بہت زیادہ اکانومی کی ہماری بوسٹر دے گا. اور آپ میں اس کا تعلق اس طرح سے جوڑ سکتا ہوں, اگر آپ حلال مارکیٹ کی پروڈکٹ دیکھ لیں نا دنیا میں, تو اٹس $1 ٹریلین انڈسٹری, اور اس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن ہارڈلی دیر. میٹ مارکیٹ دیکھ لیں, حلال مارکیٹ, تو اٹس $1 بلین انڈسٹری, پاکستان 100 ملین کے قریب کھڑا ہے ڈالر. تو یہ اٹ کین بیسکلی, اور ہمارے پاس لائف سٹاک کی کمی نہیں ہے, اتنا بڑا ملک ہے, بٹ سم ہاؤ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پچ ان آر شیئر ان دس بزنس کے اندر. ہم نہیں کر سکے, فائدہ نہیں اٹھا سکے, کیونکہ حلال مارکیٹ از اے ون ایریا جہاں ہم اپنا لے کے آئے لائف سٹاک کے اندر, ایگریکلچر کے اندر. تو یہ بڑا اکانومی کو. دوسرا ٹورزم کا آپ نے خود ذکر کر دیا, تو یہ سائنس ڈپلومیسی کے ذریعے بہت بہتر ہو سکتا ہے. اسی طرح انرجی کا سیکٹر ہے, ہم جیسے ہماری
اس وقت ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سی پیک کے ذریعے سے بہت سارے پروجیکٹس آ رہے ہیں. تو انرجی، انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں. واٹر کا ایشو آنے والے دنوں میں سر اٹھانے والا ہے. تو یہ وہ ایسے 4-5 ایشوز ہیں جو ہماری سروائیول کے لیے بھی بڑے ضروری ہیں اور یہ ٹورزم کے لیے بھی بڑے ضروری ہیں. گیم چینجر کے طور پہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں اگر ان چاروں کا تعلق جوڑ دیا جائے، 5 کا. اصل چیز ہے کہ ان کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہے. ہم آئسولیشن میں کام نہیں کریں گے. یہ سارے سیکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں اگر پالیسی اوپر کے لیول پہ ٹھیک ہے اور نیچے ان کو کنیکٹ کر دیا جائے تو یو ول فائنڈ اے لاٹ آف چینج. سولوشن بھی آئیں گے، لوکل سولوشن بھی آئیں گے، انرجی کا سولوشن بھی آئے گا. انرجی اور کلائمیٹ کا تعلق ہے، انرجی اور انوائرمنٹ کا تعلق ہے، رینیویبل انرجی ہے. ہمیں اس ایریا کو پریزرو بھی کرنا ہے، بایو ڈائیورسٹی کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو ہم سب کو ٹھیک کریں گے. یہ بھی یونیورسٹیاں ہماری ہیں وہ کس طریقے سے مارکیٹنگ کریں تاکہ ہم انٹرنیشنل لیول پر ہماری آواز. اچھا، اصل میں ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ شاکر صاحب کا جو اشارہ ہے وہ بڑی زبردست طرف ہے. وہ یہ کہتے ہیں اصل میں یہ بڑا مارکیٹنگ کا جو کام ہے نا وہ ہے یہ کہ برانڈنگ کرنا، یونیورسٹیز کے نام کو سامنے لانا. اب یہ برانڈنگ کا جس طرح سے ایک ہوتا ہے کام کے اپنے پروڈکٹ کو سامنے لانا. ابھی میں اگر اسی بات کو آگے بڑھاؤں شاکر صاحب کی بات کو، تو آئی بی اے کا جو نام بنا یا لمس نے جو نام بنایا وہ اپنی مارکیٹنگ اور برانڈنگ سے بنایا. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ وہی بات ہے نا، وہ ہمارے ایک دوست اکثر کہا کرتے ہیں کہ مٹھائی، ایک دیسی گھی کی مٹھائی کی دکان کھلی ہے محلے میں اور وہ آدھی قیمت میں وہ مٹھائی بیچ رہا ہے لیکن اس کی مٹھائی نہیں بک رہی. تو میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیں، دیسی گھی کی مٹھائی ہے، آدھی قیمت میں وہ بیچ رہا ہے اور اس کی بک کیوں نہیں رہی؟ کہنے لگا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ دیسی گھی کی وہ مٹھائی اعلیٰ کوالٹی کی بیچ رہا ہے، آدھی قیمت میں بیچ رہا ہے، لیکن جب پتہ ہی کسی کو نہیں ہوگا، صرف اس کو پتہ ہوگا، تو وہ کون خریدے گا؟ تو مارکیٹنگ کا تو بڑا رول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس طرح سے اگر ہماری یونیورسٹیز کی برانڈنگ کی جائے تو وہ شاکر صاحب کا سوال تھا. جی اچھا، اس میں دیکھیں آپ برانڈنگ کرنے کے لیے جس طرح لمس کا ماڈل ہے، لمس از اے اسمال یونیورسٹی، میں اس کو بگ یونیورسٹی نہیں کہوں گا. دے بیسیکلی ریلائڈ آن اے کوالٹی، ان کا کام ہی کوالٹی تھا. اچھا، وہ بڑے گریجولی گرو کیا، انہوں نے انڈر گریڈ پروگرام شروع کیا اور کئی سال تک نہیں شروع کیا گریجویٹ پروگرام. اچھا، یہ دس از ویئر بیسیکلی انہوں کی ایک پالیسی تھی، ان کا ویژن تھا کہ بھائی لیٹس اسٹرینتھن دس بیس، ہمیں انڈر گریڈ کے کرنا. پھر دے اسٹارٹڈ مینجمنٹ کے اندر آ گیا اور وہ ان کا ایکسلنٹ پروگرام ہوا مینجمنٹ سائنسز کے اندر. دے ور کمپیٹنگ ود آئی بی اے. آئی بی اے واز آلریڈی ڈوئنگ اے برانڈ تھا وہاں پہ. اب یہ 2 ہو گئے برانڈ. تو پھر آہستہ آہستہ اب ان کے لنکیجز بن گئے پوری دنیا کے ساتھ، بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ فنڈنگ بھی لاتے ہیں. تو یہ ان کی برانڈنگ ہوگی. تو یہ اسمال یونیورسٹیز کے اندر لمس کا رینکنگ میں ٹاپ 100 یونیورسٹیز کے اسمال یونیورسٹیز میں یہ موجود ہے. تو یہ اب ہمیں بیسیکلی جس طرح ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہوگی کہ وی شوڈ بی ناؤ be considered as one of the universities, leading universities in tourism area, for example, because of our outlook. تو یہ انٹرنیشنل آؤٹ لک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پھر انٹرنیشنل فیکلٹی بھی آئے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آئیں. تو دس از اے برانڈنگ بائی اٹ سیلف. ایک تو ایریا ڈیفائن ہو گیا، دین انٹرنیشنل آؤٹ لک ہو جائے بائی اٹریکٹنگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، بائی اٹریکٹنگ انٹرنیشنل فیکلٹی. اور وہ اس کا تعلق آبویسلی بہت سارے انٹرنل فیکٹرز کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے. تو ہم یہ جو انٹرنل فیکٹرز کا میں نے ذکر کیا، یہ بڑے پولیٹیکل، جیو پولیٹیکل اینڈ آل دیٹ سچویشن، اینڈ وی آر ہوپنگ انشاءاللہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اسی بات کو ہم آگے کی طرف لے کے جائیں. اب جیسے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا آپ نے ذکر کیا، تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایک زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان میں بہت سارے باہر سے آیا کرتے تھے. اور بلکہ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جس دور میں ہم خود پڑھا کرتے تھے یونیورسٹی میں. تو مجھے میں کراچی یونیورسٹی کا چونکہ ایلومنائی ہوں اور میں وہاں کا الما میٹر میرا کراچی یونیورسٹی ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر مجھے اچھا دور سے نظر آ جاتے ہیں جو یہ افریقی جو ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک اچھا اب ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سے کنٹری سے ہیں، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ فارنر ہیں، باہر کے ہیں. تو وہ کہیں بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ عمان کے بھی ہوتے تھے، یوگینڈا کے بھی ہوتے تھے، افریقہ کے، ساؤتھ افریقہ کے بھی ہیں، نیروبی کے بھی ہیں، اور ایک بڑا مشہور ہے سوڈان، یس، نائجیریا.
یس نائجیریا سوڈان. اب یہاں کے بہت ہوتے تھے, اچھا, اور وہ کافی بڑی تعداد میں ہوتے تھے اور ان کے لیے باقاعدہ جو ہاسٹل تھے وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے اور وہ کافی تعداد میں نظر آیا کرتے تھے. اچھا پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو. لیکن اب جس طرح سے آپ نے فرمایا, اگر ہم اٹریکٹ کریں تو کون سے کنٹریز ہیں ایسے کہ جہاں ہم اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے لیے اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ جس طرح سے ملیشیا نے ابھی بڑی اچھی مارکیٹ بنائی ہے اور باہر کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ وہ اس کمپین پہ کام کر رہے ہیں, اور پاکستانی بہت سارے لوگ وہاں پر اسٹوڈنٹس کو لے کر چلے گئے ہیں. وہاں ادر کنٹریز سے بھی, انڈیا سے بھی آ رہے ہیں, سری لنکا سے بھی آ رہے ہیں. چونکہ میں گیا تھا یونیورسٹی, میں نے وزٹ کی ہیں ملیشین یونیورسٹیز, تو مجھے پتا چلا وہاں اسٹوڈنٹ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ کون کون سی کنٹری سے آ رہے ہیں. تو اب یقیناً وہاں پہ یورپین کنٹری سے تو نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ملیشیا ایشیا کے اس ایریا میں ہے جہاں بہت سارے کنٹریز اس کے ارد گرد ہیں, جس میں پاکستان بھی شامل ہے. بنگلہ دیش ہے, اس میں بنگلہ دیش کے بہت سے اسٹوڈنٹ مجھے نظر آئے. وہاں پر مجھے ویتنام کے بہت نظر آئے. مجھے وہاں پر جو ہے وہ انڈیا کے, سری لنکا کے. تو ہماری کون سی مارکیٹ ہونی چاہیے اور ہمیں کس طرح کے اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ دیکھیں, یہ پھر اگین یو آسک اے کوسچن کہ جہاں وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن سرٹن ایریاز. کچھ ایریاز کے اندر کچھ سینٹر آف ایکسلنس ہمیں بنانے ہیں. جس طرح HEJ آپ کے سامنے ہے ماڈل, کسی زمانے میں بہت سارے اسٹوڈنٹس آیا کرتے تھے اور باہر کے بہت ان کے پاس ایک یورپ سے بھی آتے تھے, باہر سے کیمسٹری کا بڑا اچھا کام وہاں پہ ان کے پاس فیسلٹیز, ایک انفراسٹرکچر میں انڈر دا سیم روف دے ہیو آل سارٹس آف فیسلٹیز, انفراسٹرکچر, ریسورسز اور ایکسپرٹس بھی اویلیبل تھے. تو اس طرح کے اگر اسٹرکچرز ہم اپنے مختلف جگہوں پہ بنا دیں, سینٹرز بنائیں اور ان کو اسٹرینتھن کریں اور ان ایریاز میں کریں جو ہمارے ملک کی اسٹرینتھ ہے. فار ایگزامپل منرالوجی کے اندر, اگر ہم منرلس کے اندر کرنا چاہتے ہیں کام, اگر ہمارے یہاں ٹورزم کا بہت زیادہ رجحان ہے اور یہ ساری بیلٹ ہماری اس طرف اگر دیکھ لیں تو اس کے اندر کچھ سینٹرز ہمارے مرین بایولوجی اور سائنسز کے اندر کراچی کے ارد گرد اگر آپ دیکھ لیں تو وہ دیٹ نیڈس ٹو بی اسٹرینتھ. اس طرح آپ بلوچستان کی طرف جا رہے ہیں, دیکھیں آپ کے وہ ہب بنتے جا رہا ہے انڈسٹری کا, اور وہ سارا اگر ایک آدھ سینٹر وہاں پہ اگر تھوڑا سا بہتر ہو جائے تو ٹورزم کے ساتھ ساتھ ان ایریاز کو بھی اندر جو ہماری اسٹرینتھ ہے ان کو بیسکلی وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن آور اسٹرینتھس. ہمیں کن ایریاز کے اندر کام کرنا اور کہاں ہماری اسٹرینتھ ہے, تو یہ ہر علاقے کی اپنی اپنی اسٹرینتھ کو گیج کرنا ہوگا. ایگریکلچر سیکٹر جو ہے ان کو اپنے, ہمارے یہاں کے زمانے میں فیصل آباد کی جو یونیورسٹی تھی وہ نا ٹاپ یونیورسٹی تھی, تو ہم اب تھوڑا سا اپنا گراؤنڈ لوز بھی کرتے جا رہے ہیں, کہیں ہماری کوالٹی کم بھی ہوتی جا رہی ہے. تو لیٹس ریوائیو آل دوز انسٹیٹیوشن جنہوں نے ایک زمانے میں اپنا ایک معیار بنایا, ان کو ایک سینٹر کے دس از ویئر بیسکلی وی نیڈ ٹو اسٹیبلش سینٹرز ویئر سائنٹسٹ شوڈ بی گیون اے پلیٹ فارم ٹو انٹریکٹ ود ایچ ادر. یہ نہیں ہے انٹریکٹ کرنا پورے ملک سے, اگر سائنٹسٹ آئیں اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں, آئی ہارڈلی سی اینی سینٹر اویلیبل ان پاکستان ود ان اے کنٹری جہاں مختلف مائنڈز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے کام کر سکیں. مجھے نہیں نظر آتے. تو یہ وہ جگہ ہوں گی جب آپ کے پاس بہترین برین ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو نیچرلی یو ول فائنڈ اے لاٹ آف پیپل کمنگ فرام آؤٹ سائڈ ایز ویل ان دوز سینٹرز ٹو لرن فرام دیم. تو پہلے تو وہ امیج بلڈنگ تھوڑی سی ہمیں کرنی ہے, ایسے سینٹرز کی طرف جانا ہے, کیونکہ ریسورسز بھی کم ہے. تو جب تک ہم اپنی پول نہیں کریں گے ریسورسز اور نیشنل ویژن کے ساتھ اور ایک سنگل ویژن کے ساتھ آگے نہیں جائیں گے, بجائے کہ یہ ہمارا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ویژن ہو, تو ہم شاید کیونکہ سائنس از اے ویری ایکسپینسو بزنس, بیسک سائنس از اے ویری ایکسپینسو بزنس. تو ہم گورنمنٹ تو اس وقت اس کو انٹرسٹ ہمارے یہاں اتنا نہ ہو اس کے اوپر انویسٹ کرنے کا, بیکاز یہ بنیاد ہے اپلائیڈ سائنس کی, یہ بنیاد ہے پیٹنٹس کے بننے کی. اگر بیسک سائنس پہ نہیں خرچ کریں گے تو آگے نہیں جائیں گے. تو اگر ہم بیسک سائنس کے سینٹرز کو مضبوط کریں تو یو ول فائنڈ اے لاٹ آف ڈفرنس, اور بہت ساری پروڈکٹس اور پیٹنٹس آپ کو وہاں سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے, پرووائڈیڈ دیٹ وی ہیو اے انفراسٹرکچر اینڈ گریٹ مائنڈز ورکنگ انڈر دا سیم روف. تو وہ جو ہم ایک اس میں بھی ٹالرنس چاہیے. وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے کلچر ایٹ دیٹ لیول ویئر وی نیڈ ٹو ٹالریٹ ایچ ادرز ویوز, اور سائنٹسٹ کو بھی مل کے بیسیکلی ہم دس از ویئر آئی فیل جب تک یہ نہیں ہوگا ہم باہر سے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. اور وہ نظر آئے گا کہ بھائی یہ اتنے سارے لوگ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں, اتنا ریسورسز ہیں, اتنی ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے. تو ہم اٹ شوڈ بی اے گریجول اسٹارٹ. ہم ایک دم سے نہیں کریں گے. ایک سینٹر بڑے بہترین بنا لیں مختلف جگہوں پہ, لیٹس سی یو ول فائنڈ اے لاٹ آف ڈفرنس. آپ کو بہت ڈفرنس میں نظر آئے گا. سر کوئی پیغام, کوئی مشورہ, کوئی آئیڈیا دینا چاہیں پروفیسر ڈاکٹر سید حبیب بخاری صاحب؟
बस नसीहत देंगे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, दैट्स ऑलवेज, दिस इज वेयर वी कैन एंड अप इवन इन एकेडेमिया, क्योंकि ये जो एकेडमिक वर्ल्ड है ना जी, इसमें भी हमें बहुत ज्यादा यूनिटी भी चाहिए, फेथ भी चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए, और वी ऑल आर माशाल्लाह केपेबल ऑफ डूइंग वंडर्स। हम बाहर काम करते हैं तो मुल्क में भी कर लेंगे इंशाल्लाह, और हमारे जो तलबा हैं ये मैसेज वहां तक जाता है, क्योंकि वो जो यूथ है ना, दैट नीड्स टू बी इंस्पायर्ड ऑल द टाइम, और इंस्पिरेशन हमारे जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, दे शुड बी बेसिकली अ रोल मॉडल, और वो दे कीप ऑन इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग ऑल दीज यंगस्टर्स थ्रू अ ज्वाइंट कोलैबोरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव। तो उनको मिलकर ही कहीं काम करना होगा, तो आप नीचे से अच्छी फाउंडेशन और अच्छी तलबा की खेप लेके आएंगे जो कल के लीडर्स होंगे। कल के लीडर्स के ऊपर काम करना, दैट्स व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। हमें अपने जो जर्नी तो है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, बट लेट्स वर्क ऑन दोज लीडर्स जो अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल आपको, तो दिस इज वेयर वी बेसिकली स्टैंड, एंड दैट्स वेयर वी हैव टू बेसिकली कलेक्टिवली वर्क, नॉट ओनली our curriculum, but also preparing that skillful workforce which is required in order to cater the needs of the country, but also in the region as well. वो अपना रोल अदा करें, और वो क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी इदारों से इंशाल्लाह वो बेहतर होगा। And we need to invest a lot of money on that. 4% पे लेके आइए HEC का जो हमारा बजट है और एजुकेशन का बजट है वो लेके आइए ऊपर। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट एज वेल। तो आपके तवज्जुह से हम ये रिक्वेस्ट भी उनको करना चाहेंगे, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस पॉलिसी, जिसको चेंज नहीं कीजिए, इसको सब ओन करें और कंटिन्यूअसली लेके आगे चलें, तो देन परहैप्स वी कैन इंशाल्लाह डिलीवर। मैं सिर्फ छोटा सा मुख्तसर सा पैगाम है कि हमें बहैसियत कौम एक ईमानदार कौम के तौर पर अपने आप को मनवाना चाहिए, और हम दूसरों के साथ ईमानदारी जो भी करें या ना करें, ईमानदारी अपने साथ करें, और बर्दाश्त, एक दूसरे की बर्दाश्त होनी चाहिए। पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, और ये सारे काम दिल से करें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब बुखारी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और मसरूफियात यकीन आपके आड़े हैं लेकिन फिर भी आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम से शाकिर अली को दीजिए इजाजत, फी अमान अल्लाह।